بچوں
کی سحر پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت برج کا میں انور ہوا دنیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھا ہے مرد اکثر اترو لکھا ہے مرد اکثر اترو زہران بال کھول نبی لگے سر ہوئے تم بے امام اور حسن سدرے سے جبرائیل کے رونے کا بھل اٹھا پھینکی سروں سے زینب کو کلثوم نے ردا چلا کے بھائی اگو بگاری رضا چلا کے بھائی اگو بگاری رضا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد و نیزار ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پر خون باپ کا ملہ کر کہیں یہ بات ہے ڈاگ لگا بگے ہے ڈاگ لگا بگے کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو میرا سر شگافتہ لال باندھو باندھا شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال شبر میں جب کسا تو کیا پھر وہی مقال پھر جو استعمال کرے بغارا پھر جو استعمال کرے بغارا پھر نماز جماعت کی مصطفیٰ بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ کے یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیار تم سے زہرا کے پیار تم سے
वजन में पा, सर भरे ना मुझको वजन में पा। बोले अली हवास अभी से बजा नहीं, ज़ैनब से कह दो कुफाए करबला, ज़ैनब से कह दो कुफाए करबला। मैं बेदयाल बेकसो बेआशना नहीं, शिया गिर्द लड़ गया ये जफा, शिया गिर्द लड़ गया ये जफा। पर्दे से नंगे सर को अभी क्यों निकलती है, क्या हल्क पर हुसैन के तलवार जा, क्या हल्क पर हुसैन के तलवार जा, क्या हल्क पर हुसैन के तलवार जाती है। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي للظالمين. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے انسان کامل. اس موضوع کے تحت ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں اسلام کی کچھ خصوصیات اور اسی طرح قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے انسان کے لیے منزل کمال تک پہنچنے کے لیے جن شرائط کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان شرائط کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں پروردگار عالم نے صاف طور پر قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کمال چاہتے ہیں، وہ بلند ہونا چاہتے ہیں تو قرآنی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں. ان قرآنی صفات میں ایمان، علم، عمل، جہاد، ہجرت اور سخاوت کا ہم نے تذکرہ کیا، جن صفات کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں درجات اور اعظم درجات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے پاس یہ صفات پائی جاتی ہیں پروردگار عالم ان کو کمال عطا کرے گا، ان
کو درجات عطا کرے. سوال یہ ہے کہ آج کی مجلس میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کمال کی دعوت تو دی ہے, کمال کی طرف بلایا تو ہے, لیکن بلند ہونے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے کچھ سہولتیں ضروری ہیں. بلند ہونے کے لیے, کمال تک پہنچنے کے لیے کچھ امکانات ضروری ہیں. انسان کے اندر وہ زمینہ پایا جاتا ہو, انسان کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہو جس صلاحیت کا وہ استعمال کر کے ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت اگر ہم کریں گے, پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں انسانوں کو نہ تنہا کمال کی طرف بلایا, بلکہ اسی طرح خدا نے انسانوں کو کچھ امکانات اور کچھ سہولتیں بھی فراہم کی. ایسا نہیں کہ بغیر کسی نعمت کے عطا کیے پروردگار عالم نے دعوت دی ہو. پروردگار عالم نے انسانوں کو بلایا ہے, انسانوں کو دعوت دی ہے, لیکن دسترخوان بچھانے کے بعد نعمتوں کا, رحمتوں کا, برکتوں کا پروردگار عالم نے پہلے دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد صاحبان ایمان کو اور انسانوں کو دعوت دی ہے. وہ دسترخوان کیا ہے؟ وہ دسترخوان انسان کی صلاحیتوں کا دسترخوان, انسان کے مضبوط ارادوں کا دسترخوان, انسان کے اندر حوصلہ, جذبہ, عزم, تصمیم کی جو طاقت ہے, پروردگار عالم نے اسے پہلے طاقت عطا کی, پھر کمال کی طرف بلایا ہے. اگر پاور نہ ہو, طاقت نہ ہو, اگر بلایا جائے تو انسان یہی کہہ سکتا ہے بارگاہ پروردگار عالم میں کہ پروردگار میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں, میرے پاس اٹھنے کی طاقت نہیں, میرے پاس آگے بڑھنے کی طاقت نہیں, پہلے طاقت عطا کر تاکہ ہم کمال کی طرف چل سکیں. تو پروردگار عالم نے ابتدائی خلقت سے لے کر آج تک انسانوں کے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے. سب سے پہلے پروردگار عالم نے جو سب سے بڑا کمال انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں اپنی روح کو پھونک دیا ہے. اور کی جگہ میرے عزیزو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اے انسان تیرا سب سے بڑا ہنر, تیرا سب سے بڑا کمال جو تجھے کائنات کے ذرے ذرے سے تجھے ممتاز کرتا ہے وہ ہے کہ پر تیرے وجود میں اللہ کی روح ہے. تیرا وجود اللہ کی ذات سے منسوب ہے کہ تو کسی اور کی روح تیرے بدن میں نہیں ہے, وہ اللہ کی روح ہے. پروردگار عالم نے انسان کو اپنے وجود سے متصل کیا. اب یہ نسبت انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے. ساری دنیا اسی نسبت پر مری جا رہی ہے, ساری دنیا اسی نسبت کے لیے کوشش کرتی چلی جا رہی ہے. کسی بڑے آدمی سے اس کا رشتہ جڑ جائے, کسی بڑی شخصیت سے وہ منسلک ہو جائے, کسی بڑے پرچہ تقلید کے ہاتھوں کا وہ بوسہ دینے لگے, کوئی اسے منسوب کر کے بات کرے, ائمہ اطہار سے اس کی نسبت ہو جائے. اسی نسبت کے لیے انسان کی مکمل زندگی ہے. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے انسان میں نے تجھے اپنے وجود کی طرف منسوب کیا ہے, تو اللہ کا بندہ ہے. اور کہیے میرے عزیزو, تو اللہ کا بندہ ہے. جتنی بڑی شخصیت انسان کو اپنے وجود سے منسلک کر لیتی ہے, یا انسان کتنی بڑی شخصیت سے مربوط ہو جاتا ہے, کنیکٹ ہو جاتا ہے, اتنا ہی اس کے اندر وقار پیدا ہوتا ہے, اتنا ہی اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے, اتنا ہی اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ایک منسٹر سے منسوب ایک انسان اپنے آپ کو منسٹر سمجھنے لگتا ہے. ایک ایم پی سے منسوب انسان اپنے آپ کو ایم پی سمجھنے لگتا ہے, ایک پرائم منسٹر سے منسوب انسان اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھنے لگتا ہے. اتنا اعتماد اس کے اندر, اتنا قوت اعتمادی اس کے اندر بڑھ جاتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے انسان تیرے اعتماد کو اور تیری قوت کو, تیرے کانفیڈنس کو میں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ تو اللہ سے منسوب ہے. اور کیجئے گا, وہ نفخت فیہ من روحی, میں نے اپنی روح کو اس انسان کے بدن میں داخل کر دیا ہے. کتنا بڑا کمال ہے کہ انسان اللہ سے منسوب ہو جائے. ساری زندگی ہماری محنتیں, ساری ہماری تلاش, ہماری کوششیں کہ ہم اللہ سے منسلک ہو جائے, اللہ سے مربوط ہو جائے. یہ فرش عزا پر آنا کس لیے, یہ محفلوں میں جانا کس لیے ہے, یہ ماتم کس لیے ہے, یہ نوحہ کس لیے ہے, یہ مرثیہ کس لیے ہے, کہ ہماری نسبت اہل بیت سے منسوب ہو جائے, مربوط ہو جائے ہم ان شخصیت سے جن کے یہاں فنا نہیں ہے. اور کیجئے گا, ہم ان شخصیتوں سے منسوب ہو جائیں جن کے یہاں فنا نہیں ہے, جن کے یہاں تباہی نہیں ہے, جن کے یہاں بربادی نہیں ہے, ان سے منسوب ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی آباد ہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد.
انسان کے اندر جو اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ بڑی شخصیتوں سے منسوب ہو جانا، تاریخ میں ان کا نام رہ جاتا ہے۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا کسی کتاب کا تو کسی بزرگ شخصیت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کیا اس سے بڑا شرف جابر بن عبداللہ انصاری کو مل سکتا ہے کہ ساری دنیا حدیث قصہ پڑھے لیکن حدیث قصہ کا آغاز جابر سے ہو۔ اب اور کی جگہ ایک ظریف نکتہ ہے کہ اس سے بڑا شرف کہیں دنیا میں کسی کو مل سکتا ہے کہ ایک صحابی کو، ایک ماننے والے کو شرف مل سکتا ہے کہ ایک جابر کسی روایت کو نقل کرے اور اہل بیت اسے اتنا معتبر بنا دے۔ حدیث قصہ کا آغاز ہوتا ہی اس شخصیت سے ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، دنیا کے علماء، مراجع، بڑی بڑی شخصیتیں جب بھی حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے، ارے بھائی کہوں گا اس کو روایت کے باہر رکھتے، اسے حدیث قصہ کے باہر رکھتے، الگ صفحے میں اس کا ذکر ہوتا، حدیث قصہ کا الگ ذکر ہوتا تو اہل بیت پکار کر کہیں گے جو ہم سے قریب ہوتا چلا جائے گا اسے ہم اور قریب کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جاتا ہے انسان کا، کتنا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو یوں ہی دعوت نہیں دی تو کمال کی طرف آ جا، پہلے کہا اپنی روح کو انسان کے بدن میں پروردگار عالم نے پھونک دیا، جب روح کو پھونکا تو پروردگار عالم نے کہا اب کمال کی طرف آ، اب تو پستیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اب تو نیچے کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اس لیے تیرے اندر روح، جو روح ہے پروردگار، پہلی خصوصیت جو انسان کو پروردگار عالم نے عطا کی، انسان کے وجود میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ جب روح کو پھونکا تو پروردگار عالم نے اس انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ میں رکنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر۔ سب سے بڑا کمال انسان کا یہ ہے کہ فرشتے اس کا سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے اس کا سجدہ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فرشتوں کے یہاں کمال ہے لیکن ایک حد تک وہ پہنچ کر رک جاتے ہیں، لیکن انسان ایک حد تک پہنچ کر رکتا نہیں ہے، وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جہاں فرشتوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہاں سے انسان کامل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھوں تو جل جاؤں، جہاں رک جاتا ہے وہاں سے ہمارا آخر نبی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جہاں فرشتوں کے یہ غالب بات ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے، لیکن وہ ٹھہر جاتے ہیں 4 قدم چلنے کے بعد، ایک مقام تک پہنچنے کے بعد صاحبان کمال ہے، لیکن عقل محض ہے، عقل محض، صرف عقل ان کے پاس ہے، ان کے پاس درد نہیں ہے، ان کے پاس خواہش نہیں ہے۔ جہاں خواہش نہ ہو وہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ ایک حد تک پہنچنے کے بعد رک جاتے ہیں، ان کو کیا معلوم، وہ عبادت میں مصروف ہے، بلکہ فرشتوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ عبادت میں مصروف ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، لیکن ان کو کیا معلوم دنیا کے جھمیلے کیا ہیں، دنیا کی رنگینیاں کیا ہیں، ان کو کیا معلوم شادی کسے کہتے ہیں، گھر کو چلانا کسے کہتے ہیں، گھر کو نبھانا کسے کہتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے۔ وہاں خواہشات کا گزر ہی نہیں ہوتا، وہ عقل محض ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں تو سجدے میں ہے، ارے آسمان پر بیٹھ کر سجدہ کر لینا اور ہے، اور خواہشات کی جنگ میں کامیاب ہو کر مصلی تک پہنچنا اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آسان ہے آسمان پر کسی محراب میں بیٹھ کر سجدہ کر لینا آسان ہے، اور مشکل ہے خواہشات سے جنگ کرے، نفسانی خواہشات سے جنگ کرے۔ ایک نوجوان جب مصلی تک پہنچتا ہے تو آسانی سے نہیں پہنچتا، وہ کئی جنگوں میں کامیاب ہو کر مصلی تک آتا ہے، کئی جنگ میں کامیاب ہو کر مصلی تک آتا ہے۔ بس ایک ہی جنگ میں تھوڑا پیچھے ہے، وہ سیل فون کی جنگ، وہ ایک ہی تھوڑا بہت پیچھے، اس جنگ میں بھی کامیاب ہو جائے تو پھر وہ ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ آج میں کمرے میں سیل فون رکھ کے آیا اس کے بات کر، اور لوگوں کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، گھنٹی بجتی ہے تو وہ فوراً اس کو آن کرتے ہیں اللہ اکبر، تاکہ آگے والے کو پتہ چل جائے کہ میں نماز میں ہوں۔ یہ کون سی نماز ہے، کون سا سجدہ ہے جو ایک ہی مرتبہ بندے سے بھی کنیکٹ ہو، اللہ سے بھی کنیکٹ ہو، ایک ہی طرف کنیکشن ہو، ایک ہی طرف کنیکشن، اس کو بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جو انسان کو کمال ملتا ہو وہ فرشتوں سے بھی آگے انسان گزر جاتا ہے۔ مسجود ملائک بنایا پروردگار عالم نے انسان کو، فرشتوں کو درد نہیں ہے، اگر صاحب درد اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ فرشتوں کو کیا پتا انسان
انسانیت کسے کہتے ہیں، فرشتوں کو کیا پتا رشتہ داریاں کسے کہتے ہیں، فرشتوں کو کیا پتا کہ غریب کے رونا کسے کہتے ہیں، فرشتوں کو کیا پتا یتیم کی آنکھوں میں آنسو کسے کہتے ہیں۔ اگر وہ جانتا ہے تو انسان جانتا ہے، وہ جانتا ہے تو انسان جانتا ہے۔ پروردگار نے کہا انسان میرے تیرے اندر روح کو نہیں پھونکا ہے، میں نے تیرے اندر درد ڈال دیا ہے۔ اللہ عرفانی گفتگو میں نہیں چاہتا تھا یہ شروع، لیکن بات آ گئی ہے۔ فری پروردگار میں نے روح کو نہیں ڈال رہا ہوں تیرے تن میں، میں درد کو ڈال رہا ہوں۔ بدن کے درد کے ازالے کے لیے لوگ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وہ درد ہے پروردگار عالم بارگاہ پروردگار میں دعا کرے کہ پروردگار درد اور بڑھا دے۔ بدن میں درد ہو تو انسان درد ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ درد ہے بیماری کا اعلان۔ اگر درد نہ ہو تو پھر بیماری کا پتہ نہ چلے۔ جن بیماریوں کے درد کا پتہ نہیں چلتا ہے نا، تو آج تک اس بیماریوں کی دوائی نہیں بنی۔ یہ جو کینسر ہے، یہ سرطان جسے کہتے ہیں، مدت تک انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر درد ہو تو انسان پتہ چلے بیمار ہے، اگر درد ہی نہ ہو تو بیماری کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے تو پھر علاج نہیں کرے گا۔ تو درد بیماری کی پہچان ہے، یہ جسم کا درد ہے، لیکن ایک درد ہے جو انسان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ ہے انسانیت کا درد۔ وہ انسانیت کا درد ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، تم سیراب کھا کر سو گئے تو پروردگار تمہارے لیے عذاب کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا رشتہ دار محتاج ہے، اگر تم اسراف میں لگ گئے تو پروردگار تم سے سوال کرے گا۔ اگر تمہارے پاس سہولت ہے، کسی یتیم کے آنکھوں میں آنسو آ گیا تو پروردگار تمہیں سوال کرے گا۔ یہ درد کیوں سوال کر رہا پروردگار؟ اس لیے کہ یہ درد ہی انسان کی پہچان ہے۔ اگر بے دردی ہو تو یہ تو حیوان ہے، یہ تو انسان نہیں ہے۔ اگر درد ہے تو انسان ہے۔ اس لیے کہ من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جس کی صبح ہو اور وہ دوسروں کا خیال نہ کرے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ دوسروں کا خیال یعنی کیا؟ جو اپنے گھر سے خیال شروع کرتا ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں پر سلام سلام سلام، گھر میں سارے مصیبتیں گھر میں آ جاتی ہیں۔ باہر مسکراتا ہوا انسان گھر میں چلاتا ہے۔ یہ درد نہیں ہے، درد گھر سے شروع ہوتا ہے۔ درد دوسروں کے خیال یعنی گھر سے شروع ہو۔ وہ گھر درد جب شروع ہوتا تو معاشرے تک پہنچتا، معاشرے سے ممالک اور ممالک سے ساری دنیا میں پہنچ جاتا ہے وہ درد۔ صاحب انسان درد انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی درد کے لیے مولا کائنات نے چلایا ہے نہج البلاغہ میں۔ اللہ اے علی یعنی صاحب درد، علی یعنی صاحب درد۔ اے عثمان بن حنیف، میں نے سنا ہے کہ تم ایسی دعوت میں شریک ہو گئے جہاں پر صرف امیر بلائے گئے تھے، غریبوں کو دھتکارا گیا تھا، یتیموں کو یاد نہیں کیا گیا تھا۔ کہا اے عثمان بن حنیف کیا یہ خبر صحیح ہے؟ علی کا نمائندہ ہے نبی۔ عثمان بن حنیف نے کہا مولا میں چلا گیا تھا۔ مولا کہنا نے فرمایا جانے سے پہلے سوچ لیتے، علی کا نمائندہ بن جانے کے بعد تم اکیلے نہیں ہو، علی کی آبرو بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ میں نے خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، علی کی عزت بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ علی سے منسوب ہونے سے پہلے تم آزاد تھے، جب علی سے منسوب ہو گئے تو تمہارے پیروں میں زنجیریں ہیں۔ زنجیر محدودیت کی نہیں، زنجیر درد کی زنجیر۔ ہتھکڑیاں ہیں تمہارے ہاتھوں میں، درد کی ہتھکڑیاں۔ تو ایسے میں دسترخوان پر بیٹھ بھی کھا بھی گئے اور تم نے غریبوں کو یاد بھی نہیں کیا۔ کہاں مولا چلا گیا تو معافی چاہتا ہوں۔ مولا کہتا ہے کہ آئندہ سے احتیاط کرنا، تم دسترخوان پر نہیں بیٹھ رہے ہو، گویا علی بیٹھ رہا ہے۔ کیا علی تیار راضی ہو جائے گا کہ کوئی یتیم کھانا نہ کھائے اور علی پیٹ بھر کے کھا لے؟ کس درد کی بات کر رہے ہیں مولا کائنات؟ کس درد کی بات کر رہے ہیں؟ انسانیت کے درد کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کے درد کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہے عرفانی درد، ایک ہے انسانی درد۔ عرفانی درد یہ آپ لوگ عرفانی جملہ پسند کرتے ہیں؟ اگر حوصلہ ہے تو صلوات پڑھیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، گفتگو میں مشکل کرنا نہیں چاہتا، لیکن لفظ آ گیا ذہن میں تو پھر میں چھپانا بھی نہیں چاہتا۔ ایک ہے عرفانی درد، ہمارے پاس ایک درد ہے، پتہ ہے درد کیا ہے؟ ہم زمین کے لوگ نہیں، ہم آسمانی لوگ ہیں۔ ہم ہجرت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہجر میں ہیں، ہمیں وصال نہیں ملے۔ جب تک کسی انسان کو وصال نہیں ملتا اس وقت تک وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ دنیا ہجر کی دنیا ہے، وصال کی دنیا نہیں۔
لفظوں کو بدل دوں، یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم ہیں مسافر. ہم مسلسل سفر میں ہیں، جب تک منزل تک نہیں پہنچ جاؤ گے سکون نہیں ملے گا. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے لقاء پروردگار. ہماری منزل ہے جنت. وہاں سے نکالے گئے تھے نبی، حضرت آدم کی صورت میں ہم وہاں سے نکالے گئے تھے، تو جب تک وہاں تک پہنچ نہیں جائیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا. یہ درد ہے ہمارے اندر، اسے کہتے ہیں عرفانی درد. نمازیں، روزے اور عبادتیں کیوں بجا لا رہے ہیں؟ تاکہ اس درد کو سکون ملے. ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پر جہاں تک پروردگار عالم نے جہاں سے ہمیں نکالا وہاں جانا ہے، وہ گھر ہے ہمارا. مومن کا اصل گھر جنت ہے. یہ گھر نہیں ہے، یہ گھر دنیا میں جو بناتے ہیں یہ سونے کے لیے، یہ اصل ہمارا گھر نہیں ہے جی. رہنے سہنے کے لیے جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم رہ سہ رہے ہیں، یہ رہ سہ رہے ہیں دنیا. نہیں پہنچ جائیں گے وہاں تک انسان کو سکون نہیں ملے گا. بس پروردگار عالم میں گزارش کرتا ہے بندے سے، تیرا دل ہے میرا گھر. مومن کا دل ہے اللہ کا گھر، جنت ہے مومن کا گھر. پروردگار خواہش کرتا ہے بندوں سے، تو میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دے، میں تیرے گھر میں کسی اور کو آنے نہیں دوں. یہ درد ہے انسان کے اندر، معافی چاہتا ہوں، یہ درد ہے انسان کے اندر. درد ہے لقاء پروردگار. وہ قطرہ جو سمندر سے، پوری توجہ چاہتا ہوں، بس سمیٹ دے رہا ہوں، وہ قطرہ جو سمندر سے الگ ہو جاتا ہے، سورج کی تمازت اسے سکھا دیتی ہے. لیکن وہ قطرہ جو سمندر سے مل جاتا ہے، جب تک سمندر رہتا ہے قطرے کو حیات ملتی چلی جاتی ہے. ہم سمندر سے ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں سورج سکھانا چاہتی ہے، ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو سمندر سے ملا دیں اگر حیات چاہتے ہیں. اور ملنے کا جو درد ہے ہمارے اندر وہ ہمیں سونے نہیں دے گا. ایک ہے درد عرفانی، ایک ہے درد مخلوق. کیا اللہ کا درد کافی ہے مصلی پر بیٹھا رہو، اللہ اللہ مجھے بلا لے، مجھے بلا لے، مجھے بلا لے. ایک عابد، حضرت عابد عبادت کر رہے تھے، نام عابد نہیں، عبادت کرنے والا عابد. وہ عبادت کر رہے تھے مصلی پر، اللہ 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 اللہ. بڑا عابد تھا، تاریخ میں گزرا ہے، ریئل واقعہ، حقیقی واقعہ ہے. تو شیطان نے اس کے کان میں آ کر کہا کہ تو کتنی مرتبہ اللہ 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 کہتا رہے گا، کتنے سال کہتا رہے گا، کبھی ادھر سے بھی کوئی آواز آئی ہے کیا؟ لبیک لبیک لبیک، ہاں میں سن رہا ہوں، ہلو. اب یہ کہ مرتبہ کوئی فون اٹھائے بات کرتے رہے، ہلو ہلو، ادھر سے آواز آئے، فون کٹ کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. تو ایک ہی مرتبہ کہتا چلا جا رہا ہے اللہ 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 اللہ، کبھی ادھر سے بھی کوئی آواز آئی؟ اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس جملے کو سنیں گے. کبھی ادھر سے بھی کوئی آواز آئی؟ اس نے کہا نہیں، ادھر سے تو کوئی آواز نہیں ہے. تو شیطان نے کہا جب ادھر سے آواز آ ہی نہیں رہی ہے تو پھر اللہ کو کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لوگ پاگل سمجھیں گے، بس کرو. اس نے اپنی آواز روک لیا. خواب میں فرشتہ اس پر نازل ہوا. ہاتف غیب فرشتے کی آواز آئی، ہاتف غیب کی آواز. تو اس نے کہا کہ تم نے اللہ کو کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جب ادھر سے کوئی ریسپانس ہی نہیں ہے تو میں اللہ کو کہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس ہاتف غیبی نے اس سے کہا بھیا جو تیرے اندر درد تھا اللہ کو کہنے کا، وہ درد ہی عطا پروردگار ہے. وہ درد ہی عطا پروردگار ہے. جو مصلی پر آپ آ گئے، مصلی پر آنا ہی عطا پروردگار ہے. کتنے ہیں جو مصلی سے دور ہو گئے، وہ عطا خدا سے محروم ہو گئے. تیرا بیٹھنا ہی مصلی پر یہ عطا پروردگار ہے، لبیک پروردگار ہے. ارے حسین کو سلام کرتے ہیں، کیا حسین کا جواب بھی آتا ہے؟ حسین کا جواب یہ کہ ہمارا فرش عزا پر آ کر بیٹھ جانا ہی حسین کا سب سے بڑا جواب ہے. پر آ کر بیٹھ جانا ہی حسین کا سب سے بڑا جواب ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو عزاداری کا پتہ ہی نہیں. یہ عطا پروردگار نہیں ہے، یہ عطا اہل بیت علیہ السلام نہیں. وہ درد جو تیرے دل میں ہے وہ درد ہی سب سے بڑی عطا پروردگار ہے. وہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار اگر کسی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے عبادتوں کی لذت کو چھین لیتا ہے. کہ جس کے دل زندگی سے عبادتوں کی لذت چھن گئی، سمجھو اس پر عذاب پروردگار.
جو لذت ہے وہ خود ایک درد ہے. اللہ کا درد اور مخلوق کا درد. یہ درد نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں. بنی آدم آزای دیگرم که در آفرینش ده یک گوهرم چو عضوی به دردا ورد روزگار دیگر بزوهاران امانت قرار. کہتے ہیں یہ شیخ سعدی کے 4 مصرے ہیں جو اقوام متحدہ میں لکھے ہوئے ہیں. گئے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں سنا کہ آفس میں لکھے ہوئے بنی آدم آزای دیگرم کہ انسان سب ایک ہی مٹی سے پیدا کیے ہوئے. ان کے اندر وہ ہے جوہر جو ایک دوسرے میں کنیکشن برقرار رکھ سکتے ہیں، ارتباط کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اگر ہاتھ میں درد ہو تو آنکھ کو نیند نہیں آتی. اور فلسطین میں کوئی بچے مارے جائیں اور دنیا سو رہی ہو. عراق میں 4 بچوں کو سمندر کنارے ذبح کر دیا جائے اور دنیا سو رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا ترقی کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے اتنا ہی گرتے چلے جا رہے ہیں. وہ درد کہاں ہے؟ کیوں لوگ چلاتے نہیں ہیں؟ کیوں لوگ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے؟ کیوں لوگ ترس نہیں کھاتے؟ چلو آواز بلند کرو، نہ کرو جہاد مت کرو، ان کے سپورٹ میں میدان جنگ میں لاؤ، کم از کم اپنی آواز کو تو بلند کرو. کہو یہ ظلم ہے، لیکن ظلم پر پردے ڈالے جا رہے ہیں، ظلم کو عدل کا نام دیا جا رہا ہے. یہ درد کہاں ہے؟ کہاں ہے انسانیت؟ کھانے لینے پی لینے کا نام ہی انسانیت ہے تو ہم سے اچھا حیوان کھاتے ہیں. ہمیں تو پابندی ہے حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ، حیوانوں کو پابندی بھی. اللہ اکبر. علی تجھ پر ہمارے لاکھوں سلام. درد تھا علی کے دل میں. تو اگر کھا لینا پی لینا کام ہے تو حیوان تم سے بہتر ہے نہیں. تم جسے شرف سمجھتے ہو وہ حیوانوں کی عطا ہے. جسے تم شرف سمجھتے ہو وہ حیوانوں کی عطا ہے. لباس ابریشم، حریر کا کپڑا، وہ لوگ مرے جا رہے ہیں سلک کپڑے پہننے کے لیے. مولا کا فرماتے وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے. وہ ایک کیڑے کا. لوگ عطر کے پیچھے بھاگ رہے، مشکو انبر کے پیچھے بھاگ رہے، فلاں عطر چاہیے فلاں عطر چاہیے. دنیا میں سب سے خوشبودار ترین عطر ہے مشک، اسے مسک کہتے ہیں. مولا کرام فرماتے ہیں وہ بھی ہرن کی ناف میں جمع ہوا خون ہے. ایک حیوان کا خون، سیل ایک حیوان کا تھوک، عطر ایک حیوان کا خون. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا کرام فرماتے ہیں اگر تم نے اپنا رابطہ اللہ سے توڑ لیا تو تمہارا شمار بھی انہی حیوانوں کی فہرست میں ہوگا. اللہ سے رابطہ تمہارا مضبوط ہو گیا تو تمہیں درد ہوگا. پھر تو درد ہوگا. یہ درد ہونا چاہیے. اللہ نے روحوں کی درد مسجد ملائک بنایا، اعتماد انسان کا اور بڑھ گیا. چلو میں انسان ہوں، میرے اندر روح پروردگار، معافی چاہتا ہوں میں آپ دوبارہ واپس آؤں. روح پروردگار ہے. پروردگار نے مسجد ملائک بنایا. نہیں، جب تک خطاب نہیں ملے گا انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. تو پروردگار نے کہا انسان جا میں تجھے زمین پر خلیفہ بناؤں گا. تو اللہ کا جانشین ہے روئے زمین پر، سارے پاورز کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ، قوت کے ساتھ. تو اللہ کا جانشین ہے روئے زمین پر. قالا انی جاعلک فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین پر خلیفہ بنایا. خطاب جب ٹائٹل ملتا ہے نا انسان کے اندر اعتماد اور بڑھ جاتا ہے. نام کو بگاڑ دو تو اعتماد گر جاتا ہے، نام کے ساتھ ٹائٹل کو عطا کر دو اعتماد بڑھ جاتا ہے. پہلے سال ہے ڈاکٹری کر رہا ہے بچہ، اسے ابھی سے کہنا شروع کر دو کہ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب. اعتماد اس کے اندر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. پروردگار ابھی تو ہم ایمان کے پہلے مرحلے میں ہیں تو ہمیں صاحبان ایمان کہہ رہا ہے. پروردگار آواز دے گا اگر تجھے خطاب دینا شروع کر دو تو ان کے اندر اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ بڑا ہو کر مجھے صاحب ایمان کہہ رہا ہے، وہ چھوٹا ہو کر اسے اللہ کیوں نہ کہوں. اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے. چاہے تو پروردگار کہہ سکتا تھا اے ہٹ دھرمیوں نماز پڑھو، اے لڑنے والے نماز پڑھو، اے جھگڑنے والے نماز پڑھو. اس کو حق ہے کہنے کا. اس نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو. خطاب دے دو. خطاب تمہیں صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، تمہارے اندر جرأت پیدا کر دیتا. پروردگار عالم نے کہا جاؤ تم زمین پر میرے جانشین بن کر جاؤ. وہ خلیفہ بنے. اللہ کی روح، درد، روح پروردگار، تاج خلافت سر پر زمین پر آئے. اختیار نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے کہا نہیں جاؤ، ہم اختیار بھی دیتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ
فی البحر والبر، جاؤ ساری کائنات تمہارے اختیار میں، تمہارے ہاتھوں میں وہ جادو ہے تو تم لکڑی سے کشتی بنا سکتے ہو، لوہے سے ہوائی جہاز بنا سکتے ہو، تمہیں ذہن بھی ہم نے دیا، صلاحیت بھی دی، دریاؤں پہ سفر کرو، ہواؤں پہ سفر کرو، زمین کی ہر نعمت تمہارے حوالے اور تیرا وجود میرے، ہر نعمت تیرے حوالے، جو چاہے کر، تو مجبور نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہم نے کائنات کو دے دیا ہے، بس فرق یہ کہ تو اس کائنات کو استعمال کر، تو کائنات کا نہ ہو جا، تو کائنات کا استعمال کر، لکڑی کو استعمال کر کشتی بنا لے، لکڑیوں کا نہ ہو جا ورنہ لکڑیاں تجھے جلا دیں گی، تو کائنات کا استعمال کر، گھر کا استعمال کر، گھر کا نہ ہو جا، اس لیے کہ گھر کا ہو جائے گا تو گھر تجھے مار دے گا، فرماتے ہیں دنیا کیا نہ ہوگا، دنیا کو دنیا استعمال کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہو جانے کے لیے نہیں ہے، بس دنیا کو وسیلہ قرار دو، مقصد نہیں، تو کیا کرو، دنیا کی ہر نعمت کا استعمال کرو، جو تمہارے لیے جائز ہے، جائز نعمت کا استعمال کرو، اس کو اپنی ترقی میں لے آؤ، کچھ چیزیں کھانے کے لیے، کچھ چیزیں پہننے کے لیے، کچھ چیزیں چلنے کے لیے، کچھ چیزیں اڑنے کے لیے، ان کے نہ ہو جاؤ، چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ لیکن چاند کے چکر میں نہ پھنس جاؤ، ستاروں کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، ستاروں کے چکر میں نہ پھنس جاؤ، اس لیے کہ تم افضل کائنات ہو، مفضول کائنات نہیں۔ اسے کا سوال کرے تو ایسے کون لوگ ہیں دنیا میں جو ان پر حکومت کرتے، پروردگار آواز دے گا، کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا، قرآنی صفات کو جو اپنا لیتے ہیں اور اپنا کر جنہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں ممکن ہے، وہ پہلی شخصیت کا نام ہے محمد اور دوسری شخصیت کا نام ہے علی۔ انہی صلاحیتوں کا استعمال کر کے انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ کائنات اس کے تسخیر میں آ جائے، اس کے تسخیر میں آ جائے، ہماری ناؤ پہ تکبیر لکھ دیا جائے، میرے چار مسئلے، ہماری ناؤ پہ تکبیر لکھ دیا جائے، ہر ایک موج پر تسخیر لکھ دیا جائے، امڑتا نوح کا طوفان بیٹھ جائے گا، جبین وقت پر شبیر لکھ دیا جائے، ساری کائنات کو مسخر کر سکتے ہو، جبین وقت پہ لکھ کے دیکھو شبیر، کہ وقت تمہارے اندر آئے گا، تم وقت کے اندر میں نہیں چلے جاؤ، تم وقت پر حکومت کر سکتے ہو، اردو ادب میں تم ابو الوقت بن سکتے ہو، ابن الوقت نہیں بنو گے، جب تم ان کو شخصیتوں کو دیکھو جنہوں نے وقت پر حکومت کی ہے۔ کہتا میری زبان، میرے ذہن میں بھی بات آئی، چلو ان ہستیوں کا تعارف کرو اپنے لہجے میں، تو میں کس طرح تعریف کر سکتا ہوں جی؟ میں سوچتا رہا مدح حیدر کیسے کروں گا، میں اسی سوچ میں تھا کہ مدح حیدر کروں، مدح اہل بیت کرو، مدح مولا کائنات کرو، مدح امیر المومنین کرو، مدح حسن و حسین کرو، کیسے کروں؟ سوچ رہا تھا مدح حیدر کیسے کروں گا میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں، ایک تنکا سورج کی تعریف کیسے کر پائے گا؟ کائنات ذرہ ہے اور علی سورج، اور سورج کی ایک کرن اس ذرے پر پڑے تو ذرے کو چمکا دے، اگر بوتراب سے کوئی کنیکشن اختیار کر لے تو بوتراب انسان کو سورج بنا سکتا ہے، وہ بلند کرتا ہے، کا کام ہی انسان کو بلند کرنا ہے، وہ آئے دنیا کے انسانوں کو بلند کرنے کے لیے۔ سورج کی تعریف کروں گیا ذرہ بن کر میں، نور کا پیکر میرا مولا، خاک کا پیکر میں، بہتر ہے کہ اس کی زبانی مدح کروں گا میں۔ تو اسی سے پوچھو مولا آپ کون ہیں؟ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اپنی تعریف کی ہے، مولا کائنات نے بتایا ہے، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بتائے، پہچان پائے، لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے، کہ اگر وہ پتا نہ بتائے تو وہ تولنے لگیں گے علی و معاویہ، علی و معاویہ۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرمایا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کس نام کو میرے نام سے جوڑ رہے ہو، کس نام کو میرے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہو، علی اور معاویہ، علی اور معاویہ۔ آیت اللہ مطہری نے جب بھی کتابیں لکھی، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، جب بھی وہ تذکرہ کرتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں لکھا علی اور معاویہ، وہ ہمیشہ لکھتے ہیں ابو ذر اور معاویہ، وہ جب بھی لکھتے ہیں ابو ذر اور
معاویہ کا تقابل نہیں ہو سکتا. یعنی معاویہ لاکھ کوشش کر لے وہ ابو ذر کے نقش قدم تک نہیں پہنچ سکتا, تو کہاں علی اور ہمارے ساتھ. نور کا پیکر میرا مولا, خاک کا پیکر میں, بہتر ہے کہ اس کی زبانی مدح کروں گر میں. شاف محشر کون کرے, مولا کائنات کرے. شاف محشر میرا آقا, ساقی کوثر میں, میری زوجہ سب سے افضل اس کا ہمسر میں. شاف محشر میرا مولا, مولا علی کے مولا رسول. شاف محشر میرا آقا, ساقی کوثر میں, میری زوجہ سب سے افضل اس کا ہمسر میں. بیوی کا کردار اتنا بلند ہو کہ شوہر بھرے مجمع میں سینہ ٹھوک کر کہے کہ وہ میری. اشارہ کر دیا سارے فضائل آپ کے ہاتھ میں. جنگ ثقیفہ میں جب ثقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ, مولا کائنات داخل ہوئے, کہ کس اعتبار سے تم خلافت کا دعویٰ کر رہے ہو, کہ فلاں فلاں فضیلت ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کو یہ شرف رسول اور اللہ نے عطا کیا ہو کہ وہ کائنات میں پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کا شوہر ہو؟ بھائی کوئی تمہیں ایسا؟ سب نے کہا نہیں علی ابو الحسن سوائے تمہارا کوئی نہیں ہے. تو مولا کائنات نے کہا جب فضیلتوں میں میرے برابر نہیں ہو, رشتہ داریوں میں میرے برابر نہیں ہو, صحابیت میں میرے برابر نہیں ہو, تو خلافت میں برابر ہی کہاں سے؟ کسی بھی اعتبار سے رشتہ داری میں بھی نہیں ہے. کسی کی زوجہ جو فاطمہ زہرا ہو, علی کی زوجہ کسی بلا ہو. تو مولا کائنات نے فرمایا شاف محشر میرا مولا, ساقی کوثر میں, میری زوجہ سب سے افضل اس کا ہمسر میں. مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. دوش نبی پر میری بلندی کائے عالم تھا, دوش نبی پر میری بلندی کائے عالم تھا. چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر میں, چھو سکتا تھا عرش کے تارے پھر بھی کیوں چھوتا, جب بھی چاہا ان کو بلا لیتا تھا در پر میں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تارے تک پہنچانا کمال نہیں ہے. مولا کائنات نے فرمایا بھئی تارے کو گھر کے دہلیز تک بلانا کمال ہے. تو تاروں کے چکر نہ پھنس جاؤ, تم دنیا کے ہو جاؤ, دنیا کو اپنے لیے استعمال کرو. تارے کو جب بھی بلا لیتا تارا اگر چاہے گھر پہ آ جائے. اس لیے کہ کائنات, جملے کو سنیے گا, کائنات مطیع انسان ہے. وہ چاہے تو کائنات پر حکومت کر سکتا ہے. علامہ اقبال ہے گا تو اس آسمان, یہ جو تیرے سر پر آسمان ہے وہ آسمان بھی نہیں ہے, تو یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا نہیں, وہ بھی جسے تو آسمان سمجھتا ہے وہ بھی زمین ہے کسی اور آسمان کی. انسان کی طرف ذہن کی ترقی کہاں تک پہنچا ہے, بس سوچ کا فرق ہے. جیسا انسان سوچے گا ویسا انسان یاد کرے گا, ویسے انسان تلاش کرے گا. پروردگار عالم نے کہا نہیں ہم جائیے تجھے زمین پہ بھیج رہے ہیں, اختیار دے رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں, اختیار دے رہے ہیں, جاؤ وہاں پر کام کر, وہاں پر محنت کر, خلیفہ بنا رہے, اختیار بھی دے رہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اختیار بھی دے دیا. پروردگار آزادی, بڑی چیز ہم نے مانگ لی, اگر نبھا نہیں پائے تو جواب دینا. پروردگار آزادی, کائنات میرے اختیار میں ہو, آزادی نہ ہو, میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں, فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. دسترخوان لگا دیا جائے, افطار لگا دے دسترخوان پر اور شرط لگا دے دروازے پر, جو روزہ دار ہے وہ اندر آئے. فائدہ کیا ہے دسترخوان لگانے کا؟ یہ تو پابندی ہو گئی نا, تو آزادی تھوڑی ہے, یہ تو پابندی ہو گئی. یہ ہاتھ پیر باندھنے کا مسئلہ ہے. کئی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, مجبوریاں ہیں. اب لگا دے روزہ, جو روزہ دار ہے وہ اندر آئے. دسترخوان پتہ نہیں کتنا طولانی ہوگا, کتنی دیر رکے گا. یہ پابندی نہیں, پابندیاں انسان کو مجبور بنا دیتی ہیں. پروردگار اختیار تمہیں دے دیا, تاج خلافت کے سر پہ رکھ دیا, درد عطا
کیا, سب کچھ کر دیا, لیکن آزادی چاہیے. مگر آزادی کے ہم کام نہیں کریں گے. پروردگار عالم نے سورہ دہر میں پکار کر کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے انسان جا, میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ ہدایت کا راستہ, یہ گمراہی کا راستہ, یہ نور کا راستہ, یہ تاریکی کا راستہ, یہ نجات کا راستہ, یہ ڈوبنے کا راستہ, یہ کمال کا راستہ, یہ زوال کا راستہ, یہ سقیفہ کا راستہ, یہ غدیر کا راستہ. ہم نے بتا دیا ہے آزاد ہے, چاہے ادھر جا شاکر بن جا یا ادھر جا کافر ہو جا. صلوات پڑھیں محمد والے سبھی کے صلوات پڑھیں محمد والے. چاہے ادھر جا شاکر بن جا, چاہے ادھر جا کافر ہو جا. ہم نے آزاد کی, آزادی دے دی, پوری طرح آزادی دے دی. حوصلہ ہے حضرات کے سننے کا, تو بول تو نہیں کر رہا ہوں حضرات. سبھی کے صلوات پڑھیں محمد والے. راستہ بتا دیا اور آزاد چھوڑ دیا, تیرے اختیار میں. انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان مجبور ہے, انسان مختار بھی ہے اور آزاد بھی ہے. چونکہ آزاد ہے, غور کیجئے گا. اب یہاں پر میں دلیل دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے. کتاب کی کیا ضرورت ہے, رسول کی کیا ضرورت ہے, نبی کی کیا ضرورت ہے, امام کی کیا ضرورت ہے. ہم ہیں, ہماری عقل ہے, ہماری سوچ ہے, ہم فیصلہ کر لیں گے. پروردگار عالم کا آزادی بھی دے دی, اختیار بھی دے دیا, روح بھی پھونک دی, فرشتوں کا تاج بھی تمہارے سر پر رکھ دیا, خلافت کا تاج بھی رکھ دیا, زمین پر بھیج دیا. اب انسان ہے, انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں, ایک عقل کی طاقت ہے, ایک خواہش کی طاقت ہے. کہیں خواہش کی طاقت کے سائے میں جا کر انسان کہیں گمراہ نہ ہو جائے. انسان کو راہ راست کا پتہ دینے کے لیے خدا نے کبھی نبی کو بھیجا, کبھی رسول کو بھیجا, کبھی کتابیں نازل کی, کبھی امام کو بھیجا. کہیں انسان کا ذہن راہ حق سے بھٹک نہ جائے. تو مطلب کیا ہوا, نبی یا امام یا رسول یا آسمانی کتابیں ہمیں نیا دین سکھانے کے لیے نہیں آ رہی ہیں, ہمارے فطرت کو جگانے کے لیے آ رہی ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ حق یہی ہے, میری عقل کہتی ہے کہ حق یہی ہے, لیکن میری خواہش یہ کہتی ہے کہ میں تھوڑی دیر ہٹ کے دیکھوں. امام ہاتھ پکڑ کر کہے گا ہٹو نہیں, ایک بار ہٹو گے تو پھر ہٹتے چلے جاؤ. پھر ہٹنے کی دل میں تم تھام لو گے. یہ شاعرانہ لہجے میں کہو, پھر ہٹنے کی ہٹ کر بیٹھو گے. جب تم چلتے چلے جاؤ گے تو ڈیویٹ ہوتے چلے جاؤ. امام کا کام یہ ہے کہ گرد و غبار جو دل پر پڑا ہوا ہے اس گرد و غبار کو نکال. رسول کا کام یہ ہے کہ جو انسان کے دل پر, انسان کے عقل پر غبار ہے, پردہ ہے, اس پردے کو ہٹا دے, اس گرد و غبار کو ہٹا دے, تو پھر وہ آئینہ بن جائے گا. انسان اپنا چہرہ خود اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے. سمجھ میں آیا امام کا وجود کیوں ہے؟ میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا ہے, پروردگار عالم نے علی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا, ایک نمونہ بنایا, ایک رول ماڈل بنایا. ممکن نہیں ہے, دنیا ہے, دنیا کی رنگینیاں ہیں, دنیا کی مکاریاں ہیں, فریب کاریاں ہیں. کون انسان کامل بنے گا؟ ارے دنیا دھوکہ دے دے گی. تو مولا کائنات نے پکار کر کہا میں آیا ہوں. آسمان والے زمین پر آئے ہی اس لیے ہیں کہ زمین والوں کو آسمان پر لے جانے. آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے میں نے بات یہی نہیں. فرش عرش والے فرش پر اس لیے آئے ہیں کہ فرش والوں کو عرش پر لے جائیں. یہ بتا دیں یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آدمی اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے کہ جس کی طہارت کی صنعت اللہ تبارک و تعالی دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ان کو بلندیاں عطا کی, بہت بلندیاں عطا, کمال عطا کیا. وہ بلندی پر ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ٹریک پر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ مولا کہنا تو دیکھ سکتے ہیں. مولا کہنا بلندی پر ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں, کیا مولا کہنا تو دیکھ سکتے ہیں؟ جو مولا کہنا تو دیکھ سکتا دور ہی صحیح وہ کامیاب. تو
مولا کہا تو دیکھ سکتا ہے اسی لائن میں کھڑا ہوا ہے وہ کامیاب ہے. اور علماء کرام کہتے ہیں اہل بیت بہت آگے ہیں, بس اسی سڑک پر کھڑے رہو جس سڑک سے اہل بیت کھڑے ہوئے, دور ہیں لیکن تم کھڑے تو رہو. اسی سڑک پر کھڑے رہو گے, چلتے رہو گے, ممکن ہے ایک مرتبہ ایک دن ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاؤ گے. کیا میں دیکھ سکتا ہوں علی کو؟ پیغمبر اسلام نے کہا دیکھنے کی کوشش کرو, آنکھیں کھلی رکھو, دیکھو علی کو. یا رسول اللہ کیوں میں علی کو دیکھوں؟ پیغمبر اسلام کہیں گے علی کو دیکھنا عبادت ہے. علی کو دیکھنا عبادت ہے. صرف عبادت ہے, ثواب ہے. اور ثواب سے میرا دامن بھرا ہوا ہے, میں ہر دن علی علی کرتا ہوں. ثواب کا اگر حساب لگایا جائے تو میرے پاس اب کوئی بینک اس ثواب کو جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا کی بینک سوائے اللہ کی بینک. ہم تو ہر دن علی علی کہتے ہیں. ایک علی کہنے میں ثواب ہے, علی سننا ثواب, علی کہنا ثواب, علی لکھنا ثواب, علی پڑھنا ثواب, علی سوچنا ثواب, اور علی علی محفل میں کرنا ثواب. ثواب ہی ثواب ہے. یا رسول میں علی کو دیکھتا رہوں, صرف عبادت ہے, ثواب ہے. پیغمبر اسلام کہیں گے نہیں, اگر کوئی شخص بلندی پر کھڑا ہو اور اسے تم دیکھتے رہو گے تو تمہارے دل میں بھی ایک ارمان پیدا ہوگا میں بھی تھوڑا بلند ہو جاؤں. بلندیوں کو دیکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی, چلو میں بھی 2 قدم آگے بڑھا کر تو دیکھوں, چل کر تو دیکھوں, شاید میں بھی ایک سیڑھی ہی کیوں نہ ہو بلند ہو جاؤں. تو جتنا اس سے قریب ہوتا چلا جاؤں وہ میری خوشبو کا احساس کرے گا, میں اس کی خوشبو کا احساس کروں گا. مشکل مسئلہ ہے. بلندیوں کو دیکھتے جاؤ, عبادت بھی ہے. تمنا پیدا ہوگی میں بھی بلند ہو جاؤں, تمنا پیدا ہوگی. ورنہ علی پکار کر کہیں گے نجم اللہ میں اے کمیل تمہیں معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے؟ غم ہے, درد ہے. وہ علم میرے پاس ہے, کوئی لینے والا نہیں ہے. اس بزم میں ہم جا کر بیٹھ جائیں جب مولا کہیں تم بیٹھ میں سناتا ہوں. اور علی کے علم کو سنیں, علی کے علم کو احساس ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. محفل میں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ آپ نے ذکر کیوں کہہ دیا؟ کہہ دیتے نام لینا علی کا عبادت ہے. ذکر کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ عام انسان کا ذکر نہیں ہے تو 2-4 دن کے بعد ختم ہو جائے. یہ علی کا ذکر ہے, تم ختم ہو جاؤ گے, ذکر ختم نہیں ہوگا. علی کا ذکر ہے, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, یہ ذکر ختم نہیں ہوگا. چہرے کو دیکھنا عبادت, ذکر کرنا عبادت. ایک نسخہ اور دے رہا ہوں, آج کی مجلس کا تحفہ ہے, مولا کائنات سے منسوب مجالس اعزاء ہے. اپنی مشکلات کو اگر حل کرنا چاہتے ہو, ہمارے بچپن میں ہمیں بہت یاد کرایا جاتا تھا, دلایا جاتا تھا, وہ ہے ناد علی کا ورد. اس کو محفوظ رکھیے انشاءاللہ. تحفۃ العوام میں, بڑی تحفۃ العوام, مختصر تحفۃ العوام میں ناد علی کا ذکر ہے. اہل بیت سے مروی روایت ہے, کوئی علماء کی من گھڑت کہانی نہیں. ناد علی کا ورد کریں کہ مولا کائنات مشکل کشا ہے, ذاتاً مشکل کشا, لفظاً مشکل کشا. کہ علی کا نام بھی مشکل کشا ہے, علی کی ذات بھی مشکل کشا ہے. ناد علی مظہر العجائب, جس کی ذات سے عجیب اور معجزے رونما ہوتے ہیں, معجزے رونما ہوتے ہیں. ہر مشکل جسے ہم مشکل کہتے ہیں وہ علی کے لیے مشکل نہیں ہے, وہ علی کے لیے مشکل نہیں ہے. صرف اپنے مادی خواہشات کے لیے علی کو نہ بلائیں, علی کو بلائیں اپنے کمالات حاصل کرنے کے لیے. اگر ناد علی نہ ہو, ذکر علی نہ ہو, عقیدہ علی نہ ہو تو مومن کبھی کا دین راہ حق سے ہٹ گیا. کسی شاعر نے کہا 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی. جاگ رہے ہیں حضرات, یہ شعر سنانے کے لیے آپ کو جگانا بھی پڑتا ہے. کبھی کبھی شعر ایسے ہوتے ہیں جگانا پڑتا ہے, کبھی جاگے وہ شعر سنایا جاتا ہے. لیکن یہ 4 مصرے آپ شعر بن کر سنیے, جاگتے رہیے تاکہ 4 مصرے آپ کے کانوں تک پہنچے, آج کی مجلس کا تحفہ ہو جائے. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا.
پڑھی تھی خود کو بچانے کے واسطے، نادی علی نے سارا علاقہ بچایا۔ زبان پڑھیے محمد والے حفاظت کے واسطے، نادی علی نے سارا علاقہ بچایا۔ چہرے کو دیکھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، نادی علی پڑھنا عبادت، ہر رخ سے آپ مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں۔ فضائل بیان کرنا عبادت، منقبتیں بیان کرنا عبادت، قصیدہ پڑھنا عبادت ہی عبادت ہے۔ کیوں شوق دلایا گیا ہے؟ تاکہ انسان علی کے سامنے آ جائے تو اسے اپنے قد کا پتہ چلے گا۔ جو بہت انا کرتے ہیں، جو بہت میں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ علی کی ایک فضائل کے سائے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ناپیں۔ اگر ان کا وجود ذرہ برابر بھی نظر آیا تو فخر کریں، اگر کچھ بھی نظر نہ آیا تو اناج کرو۔ علی کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے، اس کے سائے میں انسان اپنے آپ کو کھڑا کر مانگے وہ کہاں تک ہے۔ کیا میں ایسا ہوں کہ مولا کائنات مجھے یاد کر دیں یا میں مولا کائنات کو یاد کرتا رہا؟ کتنے ایسے صحابی تھے جن کو مولا کائنات نے یاد کیا ہے، یاد فرمایا ہے۔ کہاں ہے میرا صحابی؟ ابھی بھی چند دن پہلے سیریا میں حجر بن عدی کے روزے پر حملہ کیا اور آپ کے جنازے کو قبر سے نکالا، توہین کی گئی، لیکن اتنا معجزہ علی کے چاہنے والے نے بتا دیا، زمانے کا اثر علی کے چاہنے والوں پر نہیں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے کہا، یہ خبر کیسے آ گئی اخبار میں کہ جنازہ تازہ تھا، اس کے بعد پھر وہ جنازے کی خبر کسی نے نہیں سنی۔ دشمن کو پتا ہے کہ یہ خبر اور عام ہو جائے تو پھر یہ علی کے فضائل کو دبانے کا زمانہ نہیں، علی کے فضائل کو ابھارنے کا زمانہ۔ چہرہ تازہ، کہتے ہیں بدن بہت تازہ تھا۔ یہ کون ہے حجر بن عدی؟ پتا ہے آپ کو حجر بن عدی؟ تفصیل ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، اس میں جانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ کبھی اور۔ یہ کون ہے؟ بس ایک روایت میں نے دیکھی، مسجد میں اصحاب بیٹھے ہوئے مولا کائنات سے گفتگو میں مصروف ہیں۔ مولا اس سوال کا جواب کیا ہے، مولا اس سوال کا جواب کیا ہے۔ مولا حدیث ارشاد فرمائی، گفتگو میں مصروف تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا، میرا صحابی اب گھر سے نکلا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے اصحاب کے درمیان مولا کائنات نے کہا، میرا ایک صحابی گھر سے نکلا ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مسجد آ رہا ہے۔ صاحب نے کہا، مولا ہم آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے بارے میں نہیں کہا۔ مولا نے کہا، نہیں، وہ میرا خاص صحابی ہے، میرا عاشق ہے، وہ ہے حجر بن عدی، ابھی گھر سے نکلا ہے۔ وہ ہے مولا کائنات مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجر کی خوشبو کا احساس کرتے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا صحابی گھر سے نکل چکا ہے۔ انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ امام وقت اس کی خوشبو کو سونگھ لے۔ خوشبو ایمان کا نام ہے، خوشبو عمل کا نام ہے۔ اتنا بلند انسان ہو سکتا ہے، اتنے کمال تک انسان پہنچ سکتا ہے ان صاحبان ایمان کے ساتھ۔ مولا کائنات اس شخصیت کا نام ہے جو سخی ہے، جو محسن ہے، جو کریم ہے، صفات کو، القاب کو، خطابات کو بانٹنے والی ذات۔ اصحاب کیوں ترس رہے ہیں مولا کائنات کے قریب آ جائے؟ کیوں ترس رہے ہیں مولا کائنات کے ارد گرد بیٹھے رہے؟ مولا کے سر پہ ضربت لگی، خون پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ مولا کائنات نے امام حسن سے کہا، بیٹا حسن، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ گھر چلے جائے، اس لیے کہ علی اپنے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہاں سے مسائل کو ختم کیا تھا، کہیں زینب کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ کتنا خیال تھا میرے، مولا کو گھر میں لایا گیا، مصلی پر لٹایا گیا، سر سے خون جاری۔ دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب کا ہجوم ہے دروازے پر، اصحاب کا ہجوم ہے۔ امام مولا کائنات نے کہا، بیٹا حسن، سب کو میرا سلام سنا دو اور کہہ دو گھر چلے جائے گا، سب منتقل ہو جائے گا۔
امام حسن کے دروازے پر آئے، اصحاب کو سلام کیا، کہا میرے بابا کا یہ کہنا ہے کہ تم سب گھر چلے جاؤ۔ مجھے پتا نہیں کیسے وہ لوگ اپنے گھر گئے ہوں گے۔ سارے اصحاب مولا کا حکم سنتے ہی گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، آقا، میں یتیم ہو گیا، آقا میں بے کس، آقا میں اکیلا رہ گیا۔ امام حسن قریب آئے، امام حسن نے دروازے کو کھولا، کون ہے؟ ارے میں نے سب کے لیے کہہ دیا تھا چلے جاؤ، یہ کون رو رہا ہے؟ تو امام نے دروازے کو کھولا تو اسبغ بن نباتہ جو امام کے مشہور صحابی تھے، اپنا سر امام کے دہلیز پر رکھ کے روتے چلے۔ مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا آپ کے سر پہ کس نے ضربت لگا دی؟ مولا یہ کیسا صف ہے؟ مولا کیا میں اس بزم میں نہیں آ سکتا؟ امام حسن سے خواہش کی کہ مولا ایک مرتبہ اجازت دے دے، میں آقا کا دیدار کروں اور گھر چلا جاؤں۔ امام گھر کمرے کے اندر لے آئے جائے، مولا کائنات تشریف فرما دے۔ اسبغ بن نباتہ بیٹھ گئے، مولا میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ گھر جاؤ، ارے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا امام زخمی ہو جائے، میرے پیر جواب دے چکے ہیں۔ علی نے اسبغ بن نباتہ کو سینے سے لگایا، کہا صبر کرو، جاؤ کہیں کوفے والے پریشان نہ ہو جائے۔ اسبغ بن نباتہ گھر پہنچے اور جاتے جاتے امام حسن نے کہا، طبیب نے کہا ہے کہ میرے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے، ایک دودھ پی لے تو چاہے سب اچھا ہو جائے۔ جو یہ خبر اسبغ بن نباتہ نے کوفے میں پھیلائی، ارے علی دودھ پینا چاہتے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے ہر کوفے کے گھر سے ایک ایک پیالہ دودھ کا بچے لے آئے، ایک قطار بن گئی علی کے دروازے پر۔ کیا کہتے جا رہے تھے بچے؟ مولا ہمارے گھر کا دودھ پیجیے گا، ہمارے گھر کا دودھ ہے مولا، ہمارے ہاتھوں سے لیجیے گا۔ یہاں علی عادل ہے، علی عادل ہے۔ بچے قطار لگائے کھڑے ہیں، ارے کسی بچے کے ہاتھ سے اگر دودھ لے لے تو دوسرا بچہ ناراض ہو جائے گا، دوسرے بچے کے ہاتھ سے لے لے تو تیسرا بچہ ناراض ہو جائے گا۔ کیا کرے مولا؟ بچے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں دودھ ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسن ایک برتن رکھ دینا اور بچے سے کہہ دو کہ اس برتن میں دودھ اڈیل کر چلے جائیں۔ جب سارے بچوں نے دودھ ڈال دیا تب علی نے کہا اس برتن سے تھوڑا دودھ مجھے دے دینا تاکہ کوئی کوفے کا